بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 312 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے علت پر فا داخل ہونے کی مثال۔ آج کے سبق سے گزشتہ سبق میں اور اس سے پیوستہ سبق میں ہم نے پہلے علتوں کے احکام پر فا کے داخل ہونے کا ذکر سنا، پھر علت پر فا کا داخل ہونا جب کہ وہ علت ان اشیاء میں سے ہو جو اشیاء دائمہ ہیں، تو یہ سنا۔ اس کے بعد جو ہے آج ہمارا اس حوالے سے تیسرا سبق ہے، لیکن وہ اس عنوان سے ہے کہ علت پر جب فا داخل ہو تو اس کی مثال کیا ہوگی۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کقولہ اتی الی الفا فانت حر، جیسا کہ کسی شخص کا اپنے غلام سے کہنا مجھے 1000 روپیہ دے اس لیے کہ تو آزاد ہے۔ ای اتی الی الفا لانک حر، یعنی مجھے 1000 دے اس لیے کہ تو آزاد ہے۔ فیعتق فی الحال، تو پس وہ بندہ فی الحال آزاد ہو جائے گا۔ فالحریۃ دائمۃ الوجود حیث کانت موجودۃ قبل الاداء وتبقى بعدہ الی مدۃ، تو پس جو حریت ہے یعنی آزادی ہے، آزاد ہونا ہے، یہ دائمۃ الوجود ہے، اس کا وجود دائمی ہے، اس طور پر کہ یہ اس 1000 کی ادائیگی سے پہلے بھی حریت موجود تھی اور ادائیگی کے بعد بھی ایک مدت تک یہ باقی رہے گی۔ فلا تتوقف على اداء الالف بل يكون حرا ويصير الالف دینا علیہ، تو پس یہ حریت 1000 کی ادائیگی پر موقوف نہیں رہے گی، بلکہ وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور 1000 اس پر بطور قرض کے ہو جائے گا، دین کے ہو جائے گا۔ فَإِن قِيلَ لِمَا لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ تَقْدِيرُهُ إِنْ أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَيَصِيرُ جَوَابًا لِلْأَمْرِ وَتَتَوَقَّفُ الْحُرِّيَّةُ عَلَى الْأَدَاءِ وَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى التَّعْقِيبِ بِلَا تَكَلُّفٍ۔ بس اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات کیوں جائز نہیں ہے کہ اس کی تقدیر یہ ہو کہ ان ادیت فانت حر، کہ اگر تو 1000 ادا کرے گا تو تو آزاد ہے، تاکہ فانت حر امر کا جواب ہو جائے اور حریت ادا پر موقوف ہو جائے اور تعقیب کے معنی بلا تکلف متحقق ہو جائیں۔ اجیب بان الامر انما یستحق الجواب بتقدیر کلمۃ ان، وکلمۃ ان انما تجعل الماضی والجملۃ الاسمیۃ بمعنى المستقبل اذا كانت ظاہرۃ، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ امر صرف کلمہ ان کی تقدیر کے ساتھ جواب کا مستحق ہوتا ہے، اور کلمہ ان ماضی اور جملہ اسمیہ کو مستقبل کے معنی میں اس وقت کرتا ہے جب کہ وہ ظاہر ہو۔ اما اذا كانت مقدرة فلا تجعلهما بمعنى المستقبل، فلا يقال ائتني اکرمتك او انت مکرم۔ فرمایا کہ لیکن جب مقدر ہو تو وہ ان دونوں کو مستقبل کے معنی میں نہیں کرتا، چنانچہ
ائتنی اکرمتک یا انت مکرم، یہ درست نہیں ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے سمجھا ہے، سنا ہے۔ آئیے اب اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں تو مصنف نے علت پر فا داخل ہونے کی مثال دراصل بیان کی ہے، اور علت پر فا داخل ہونے کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مولا نے اپنے غلام سے کہا ادی الی الفا فانت حر، یعنی ادی الی الفا لانک حر، کہ تو مجھے 1000 ادا کر کیونکہ تو آزاد ہے، تو اس صورت میں غلام اسی وقت آزاد ہو جائے گا۔ یعنی حریت، غلام کی جو آزادی ہے یہ دائمۃ الوجود ہے، وہ جس طرح 1000 ادا کرنے سے پہلے موجود ہے اسی طرح ادا کرنے کے بعد بھی ایک مدت تک باقی رہے گی۔ بہرحال اس مثال میں انت حر علت ہے، اور ادائے الف یعنی 1000 کی ادائیگی جو ہے اس کا معلول ہے، یہ اس علت کا معلول ہے، اور علت اپنے معلول پر موقوف نہیں ہوتی، لہذا حریت ادائے الف پر موقوف نہیں ہوگی، بلکہ غلام آزاد ہو جائے گا، اور 1000 اس آزاد شدہ غلام پر قرض ہوگا۔ اس پر اعتراض کیا گیا کہ مثال مذکورہ میں اگر انت حر کو جواب امر قرار دے دیا جائے اور ترجمہ یہ کیا جائے کہ تو 1000 ادا کر کہ تو آزاد ہو، اس صورت میں تقدیری عبارت پھر اس طرح ہوگی کہ ان ادیت فانت حر، یعنی اگر تو 1000 ادا کرے گا تو تو آزاد ہوگا۔ پس اس صورت میں حریت ادائے الف پر موقوف ہو جائے گی اور تعقیب کے معنی بھی متحقق ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک اعتراض تھا کہ اس کو اس انداز سے بھی تو کیا جا سکتا ہے، تو اب اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فأنت حر کو جواب امر قرار دینا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جواب امر صرف مستقبل ہوتا ہے، اور امر جواب کا مستحق اسی صورت میں ہوتا ہے جب کہ کلمہ ان مقدر ہو، اور کلمہ ان ماضی اور جملہ اسمیہ کو مستقبل کے معنی میں کرتا ہے، لیکن کلمہ ان ماضی اور جملہ اسمیہ کو مستقبل کے معنی میں اس وقت کرتا ہے جب کہ کلمہ ان ظاہر اور لفظوں میں موجود ہو، اور جب کلمہ ان مقدر ہو تو وہ ماضی اور جملہ اسمیہ کو مستقبل کے معنی میں نہیں کرتا۔ چنانچہ ان تأتنی اکرمتک، ان تأتنی اکرمتک اور ان تأتنی فانت مکرم، کہ اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا، یہ کہنا تو درست ہے، لیکن ائتنی اکرمتک اور ائتنی فانت مکرم کہنا درست نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ائتنی اکرمو کا کہنا یہ واجب ہوگا۔ تو پس مثال مذکور ادی الی الفا فانت حر میں چونکہ کلمہ ان مقدر ہے، وہ لفظوں میں نہیں ہے، اس لیے کلمہ ان فانت حر جو ہے وہ جملہ اسمیہ کو مستقبل کے معنی میں نہیں کرے گا، اور جب فانت حر مستقبل کے معنی میں نہیں ہے تو اس کو جواب امر قرار دینا بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ جواب امر صرف مستقبل واقع ہو سکتا ہے، ماضی اور جملہ اسمیہ جواب امر واقع نہیں ہو سکتے۔ یہاں پھر ایک سوال ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ فأنت حر میں فا کو واو کے معنی میں لے لیا جائے، اور جب فا کو واو کے معنی میں لے لیا گیا تو تعقیب کے معنی ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر فا کو واو کے معنی میں لے لیا گیا تو واو عطف کے لیے ہوگا یا حال کے لیے ہوگا۔ پہلی صورت میں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان خبر و انشاء میں اختلاف کی وجہ سے چونکہ عطف اچھا نہیں ہے اس لیے واو عطف کے لیے نہیں ہوگا، اور دوسری صورت میں مجاز
فی المجاز لازم آتا ہے، کیونکہ فا کو واو کے معنی میں کرنا ایک مجاز ہے، اور پھر اس واو کو حال کے لیے قرار دینا دوسرا مجاز ہے۔ حالانکہ مجاز فی المجاز یہ جائز نہیں ہے، تو بہرحال فا کو واو کے معنی میں کرنے کی دو صورتیں تھیں اور وہ دونوں درست نہیں ہیں، اس لیے یہاں فا کو واو کے معنی میں کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی۔ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فا علت پر داخل ہو، اس کی مثال بیان فرمائیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فا کو واو کے معنی میں لے لیا جائے اور واو کو حال کے معنی میں لے لیا جائے فانت حر میں، تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ تشریح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔